اور وہ واقعہ جو حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب ایک منافق اور یہودی آپس میں جھگڑا کیا، پھر رسول پاک کے پاس گئے فیصلہ کروانے کے لیے۔ یہودی نے کہا کہ ہم رسول اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، منافق کہتا تھا کہ نہیں ہم کسی اور کے پاس چلتے ہیں، ابی بن کعب کے پاس، کہا کہ نہیں ہم رسول اللہ سے فیصلہ کروائیں گے۔ یہودی بھی آ گیا، منافق بھی آ گیا، جو نام نہاد مسلمان تھا، دونوں نے اپنا معاملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو رسول اللہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ وہ جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا اندر سے منافق تھا، رسول اللہ کے قریب کھڑا تھا، فیصلہ قبول کیا، لیکن جب باہر نکلا تو یہودی سے کہا کہ میں رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، ہم چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے فاروق اعظم کا فیصلہ قبول ہوگا۔ دونوں شخص وہاں سے نکلے۔ یہودی نے کہا تو کیسا مسلمان ہے، اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا کہ نہیں جو فیصلہ عمر کا ہوگا مجھے وہ قبول ہوگا۔ دونوں شخصیات، دونوں یہ لوگ پہنچے فاروق اعظم کے پاس، اپنا اپنا کیس رکھا حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں۔ اسی اسنا میں جب یہودی نے اپنا کیس سنایا حضرت عمر کو، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ فاروق اعظم ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، اس کا فیصلہ بارگاہ رسالت سے ہو چکا، دربار رسالت سے ہو چکا، مگر اس نام نہاد مسلمان نے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس نے تو اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا۔ حضرت فاروق اعظم جلال میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ چلو انہوں نے مجھے بڑا سمجھا ہے، انہوں نے مجھے میرے فیصلے کو بڑا مانا ہے، مجھے عزت دی ہے، پھر بھی میرے پاس آ گئے۔ نہیں کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے اور اس منافق سے پوچھا، کہا کیا ایسا ہی ہوا ہے کہ تم پہلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے اور تم نے اپنا کیس رکھا، اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہوا ہے، لیکن یا عمر میں تو آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں تو آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، مجھے تو آپ کے عدل پر بھروسہ ہے، مجھے آپ کے انصاف پر بھروسہ ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ دل و جان سے تسلیم ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے آئے، باہر آ کر اس منافق کا سر قلم کر دیا اور اس موقع پر ایک جملہ کہا کہ عمر اس شخص کے بارے میں اسی انداز کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے جو خدا کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ لوگ آ گئے، اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عمر نے مسلمان کو مار دیا، اس لیے کہ بظاہر تو وہ کلمہ پڑھتا تھا، منافق تھا، حقیقت میں لوگوں نے کہا کہ ایک مسلمان کو حضرت عمر نے قتل کر دیا۔ رسول اللہ کی موجودگی میں اس کے کیس کو عدالت میں لے جایا جاتا، رسول پاک کی بارگاہ میں جاتے حضرت عمر اور کہتے یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کیا جائے جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا؟ یہ حضرت عمر نے یک طرفہ فیصلہ کیا، بندہ فیصلہ کروانے آیا، آپ نے اس کا سر قلم کر دیا اور لوگوں نے جنازہ اس کا اٹھایا، لا کر رسول پاک کے سامنے رکھ دیا۔ احتجاج شروع ہو گیا لاش کو رکھ کر کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اسلام کے فیصلے کے مطابق خون کا بدلہ خون ہے اور لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اس مقتول کے ورثاء نے کہا کہ جس طرح عمر نے اس مومن کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں حضرت عمر کو قتل کیا جائے، یہ مطالبہ رکھا۔ مقتول کے ورثاء نے، رسول پاک تشریف فرما رہے، اسی اسنا میں حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں آئے اور قرآن کی آیت لے کر آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا یہ فرمان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک باہر تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمایا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ عمر کبھی کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ تھا مصطفیٰ کے فرمانے کا، یہ جو لاش سامنے رکھی ہے اور اس کے ورثاء یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمر نے ایک مومن کو مارا ہے، لہٰذا اس کے قتل کے بدلے میں عمر کو قتل کیا جائے۔ رسول پاک نے واضح کر دیا اگر اسے عمر نے قتل کیا ہے تو یہ مرنے والا مومن نہیں ہے، اور اگر اسے اگر عمر نے قتل کیا ہے تو یہ مرنے والا مومن نہیں ہے، اور اگر مرنے والا مومن تھا تو عمر کبھی بھی کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ نے وضاحت کی۔ وہ لاش لے کر آئے، کہا کہ مومن کو قتل کیا ہے تو خون کا بدلہ خون ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مرنے والا مومن ہے تو اس کا قاتل عمر نہیں ہے، اگر اس کا واقعی قاتل عمر ہے تو یہ مرنے والا مومن نہیں ہے۔ رسول پاک نے گواہی دی حضرت عمر کے لیے، قتل کیا عمر نے لیکن کسی مومن کو نہیں، منافق کو قتل کیا ہے جو خدا کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا۔